عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریق الی اللہ یعنی اللہ کے طرف چلنے کا راستہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرات سامعین، طلبہ اکرام، محتمین صاحب دام برکاتہم، یہ کسی مدرسے میں تشریف لے گئے تھے جو ان کے تقاضے پر، تو وہاں یہ واضح ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب کے خلوص و محبت اور بار بار تقاضے سے اس شدید گرمی میں باوجود بیماری کے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہاں آنے کی توفیق اور ہمت دی، اور میں حق تعالیٰ کی اس رحمت کا شکر گزار ہوں کہ بارش ہو گئی جس سے گرمی میں اعتدال آ گیا۔ اللہ اپنے فضل سے یہاں بھی رحمتوں کی بارش عطا فرما دے، اور جو گرمی زیادہ ہو رہی ہے اللہ اس کو توڑ جو ہے وہ بارش کی، رحمت کی بارش کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے جو آیات تلاوت کی ان کی تفسیر سے پہلے طلبہ کرام کے لیے کچھ خصوصی نصیحتیں پیش کرتا ہوں۔ ہم سب بھی گویا کہ طالب علم ہی ہیں اور ہم سب محتاج ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو مدرسے میں بیٹھا ہو وہی طالب علم ہے، بلکہ ہر آدمی علم دین حاصل کرنے کی زندگی بھر اگر نیت رکھے تو وہ طالب علم ہی شمار ہوگا۔ میرے وہ ساتھی جو یہاں سیدھے ہاتھ پہ ذرا دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو سمجھدار ساتھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا وہ سامنے تشریف لے آئیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو مائک بہت اچھا ہے، اسپیکر بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، آواز بہت دور دور تک جا رہی ہے، لیکن دین کی بات جتنے قریب بیٹھ کر سنو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ دور بیٹھنے سے گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مستغنی انداز میں بیٹھا ہے، جیسے کہیں کوئی کھیل تماشا ہوتا ہے انسان، لیکن بہرحال آج تو ایسا نہیں ہوتا۔ کھیل تماشے میں تو قریب سے قریب کوشش کرتے ہیں، اگر کرکٹ شروع ہو جائے تو سبحان اللہ پھر دیکھیں، اگر اسٹیڈیم چلے گئے تو کوشش کریں گے چاہے بلیک میں ٹکٹ ہو فلاں ہو لیکن آگے کی سیٹیں مل جائیں، اور اگر شیطانی چرخے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب سے آگے بیٹھیں۔ لیکن دین کی باتوں کے لیے آج ہمارا مزاج بڑا عجیب ہو گیا۔ ابھی گزشتہ ہفتے کے سفر میں سکھر کے اندر پروگرام تھا، اسی طرح احباب نے کچھ بلایا تھا، کافی عرصے سے بیچارے 2 سال سے تقریباً تقاضا کر رہے تھے، تو اس سال بہرحال اللہ کی توفیق سے سفر ہوا، تو بہت بڑی جگہ تھی جہاں بیان ہو رہا تھا، دور دور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر الحمدللہ یہی بات جب ان کو سنائی تو ماشاءاللہ سارے کے سارے قریب اٹھ کر آ گئے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک دل میں بات اتار دیں اور عمل کی توفیق ہو جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کی مجبوری ہو، بیچارہ کوئی معذور ہے، مجبور ہے کہ اس سے ٹیپ لگائے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، جیسا مجھ جیسا آدمی ہے، کمر کی تکلیف ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہوں پروگرام میں، اگر دور کی طرف کہیں کیا چکر ہے تو آپ لوگوں کی یہ اسپیکر ہی ہمیشہ خراب رہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے تو سب پریشانی الجھن ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، اس کو ہلایا جا رہا ہے بار بار۔ اللہ تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں میں نے جو آیات تلاوت کی ان کی تفسیر سے پہلے طلبہ اکرام کے لیے کچھ خصوصی نصیحتیں پیش کرتا ہوں۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں اگر طلبہ کرام 3 کام کر لیں تو وہ بہت قابل عالم ہوں گے۔ ان کی قابلیت اور استعداد میں ضمانت لیتا ہوں۔ نمبر 1، رات کو کتاب کا مطالعہ کریں۔ قطب العالم مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بلا مطالعہ پڑھنا اور پڑھانا دونوں حرام ہیں۔ اس بات کو میں اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سن چکا ہوں۔ میرے شیخ ایک واسطے سے بخاری شریف میں قطب العالم مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، یعنی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا ماجد علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی، اور میرے شیخ نے مولانا ماجد علی سے پڑھی، اور میں نے اپنے شیخ سے پڑھی۔ وہ اقتباساً پڑھا، سبقاً بالاستیعاب پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ مدارس کے اندر جو یہ عالم کا کورس ہوتا ہے
جیسے آپ لوگوں کا اسکول کا نصاب ہے، اسی طرح علماء کا بھی ایک نصاب ہے۔ اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں تو ایک ترتیب ہے کہ چند گھنٹوں کی صبح میں گئے، اس کے بعد آ گئے، پھر جو ہے وہ خود پڑھتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو۔ لیکن مدارس کے اندر ایک پابندی ہوتی ہے، ایک نظام ہے، یعنی یوں سمجھ لیں صبح فجر کی نماز کے بعد سے جو شروع ہوتا ہے تو رات کو 11 بج جاتے ہیں، جس کے اندر اساتذہ جو سبق پڑھاتے ہیں وہ اوقات الگ ہیں۔ مغرب سے لے کر رات تقریباً 11 بجے تک یہ معمول ہوتا ہے کہ ایک تو وہ سبق جو آج پڑھا ہے اس کو دیکھنا، یاد کرنا، اور آئندہ جو سبق پڑھنا ہے اس کو خود پہلے دیکھنا کہ اس میں سے کتنا سمجھ میں آیا، کتنا نہیں آیا، تاکہ کل اس سبق کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ ایک ترتیب ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں طلبہ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بات نقل فرمائی ہے کہ جو آدمی روزانہ مطالعہ کر کے آئے گا اس کی استعداد بہترین بن جائے گی۔ اہل اللہ کی اپنے شاگردوں سے محبت۔ مولانا ماجد علی جونپوری رحمہ اللہ کے ساتھ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا تعلق تھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں استادوں کو اپنے شاگردوں سے کیسی محبت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ مولانا یحییٰ صاحب نے عرض کیا کہ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ جب شام تک نہیں آئے اور سورج ڈوب گیا تو مولانا رشید احمد گنگوہی قطب العالم اپنے شاگرد کی یاد میں تڑپنے لگے اور اپنے گھر کے صحن میں ٹہل ٹہل کر روتے ہوئے یہ مصرع پڑھتے تھے: او وعدہ فراموش تو مت آئی اب بھی، جس طرح سے دن گزر جائے گی شب بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمانے میں اللہ والوں کو اپنے شاگردوں سے کیسی محبت ہوتی تھی۔ یہ روایت میں اپنے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست مرفوعاً نقل کر رہا ہوں، اس میں میرے سوا کوئی اور واسطہ نہیں ہے۔ اللہ، یہی محبت اپنے طلبہ سے، شاگردوں سے، مریدوں سے جب کسی کو ہوتی ہے، اور مرید کو شیخ سے جب محبت ہوتی ہے تو کام اس سے بنتا ہے۔ ابھی سفر میں ہی ہمارے ایک محترم قاری صاحب ہیں، وہ ساتھ تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ بیعت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ بیعت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ میں نے کہا بھائی لمبی چوڑی باتیں تو مجھے نہیں آتی، ہاں ایک بات جو میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بیعت ہونے سے انسان کا اپنے شیخ سے ایسا تعلق بن جاتا ہے جیسے بیٹے کا باپ سے تعلق ہوتا ہے، یہ باپ کا بیٹے سے تعلق ہوتا ہے۔ جیسے فرما رہے ہیں کہ شیخ سے چھٹی لے کر گئے، استاد سے شاگرد چھٹی لے کر گیا اور جب وقت پر نہیں پہنچا تو اب پریشانی کہ وہ کہاں رہ گیا، کیوں نہیں آیا۔ ایسے ہی جب باپ بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے، بیٹا اگر کسی کام سے چلا گیا تو جب تک وہ گھر نہیں آ جائے ماں باپ بے چین رہتے ہیں، اور اگر وہ بیٹا کہیں باہر چلے جائے، کمانے کے لیے کہیں دور چلا جائے تو ہم وقت ان کو یاد رہتی ہے بیٹے کی، اور آپ دیکھیں گے ان کی زبان پر دعائیں رہتی ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، یا اللہ میرے بچے کا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یعنی ایک مستقل دعاؤں کا سلسلہ رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا ان سے، میں نے کہا اسی طریقے سے میرے حضرت فرماتے تھے کہ جب انسان کسی سے بیعت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بیعت کوئی فرض واجب چیز نہیں ہے، ایک مستحب عمل کہہ لیں آپ اس کو، لیکن اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ شیخ اپنی اولاد کی طرح اپنے مریدین کے لیے ہر وقت جب وہ دعا کرتا ہے تو ہر مرید اس دعا میں شامل ہوتا ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کہیں یا نہ کہیں، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے لیے دعا کے لیے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے متعلقین کے لیے دعا نہ کرے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بیعت کا سب سے بڑا فائدہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے کسی کی دعائیں جاری ہو جاتی ہیں، اور ایسی جاری ہوتی ہیں کہ انسان سو رہا ہے جاگ رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے
کہ کوئی اس کے اوپر مصیبت آنے والی تھی، ادھر شیخ نے دعا کی کہ یا اللہ جن لوگوں کا میرے سے تعلق ہے یا اللہ ان کا خیال رکھیے گا، یا اللہ ان کے اعمال میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما لے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اب اس کو نہیں پتا، وہ سویا ہوا ہے، وہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، شیخ یہ دعائیں کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کی وجہ سے نہ معلوم کتنے مصائب کو دور کر رہے ہیں، کتنی مشکلات کو اس کی حل فرما رہے ہیں، کتنے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا نا کہ وہ آدمی جس کا اللہ والوں سے تعلق قائم ہو گیا، چاہے جو وہ کاملین میں نہ اٹھایا جائے لیکن تائبین میں ضرور اٹھایا جائے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت کامل بن جائے، کامل بن کر اور بڑی اچھی زندگی گزارے کہ ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس کو اپنے گناہوں کا استحضار رہتا ہے، اپنے گناہوں کی فکر رہتی ہے۔ یہ اہل اللہ سے تعلق کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جب ان کے پاس آتا جاتا ہے، سنتا سناتا رہتا ہے، تو جب کوئی گناہ وہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، یعنی گناہگار سمجھتا ہے۔ جب گناہگار سمجھتا ہے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، انشاءاللہ ایک دن اچھے انجام کے ساتھ اس کی جو ہے وہ اختتام ہوگی۔ اور جب کسی کا تعلق اللہ والوں سے کسی سے نہ ہو تو کہتے ہیں جب کسی کا کوئی بڑا نہیں ہوتا تو شیطان ہی اس کا بڑا ہوتا ہے، پھر شیطان ہی اس کو برگلاتا ہے۔ جیسے ابھی میں مطالعے کے اندر دیکھ رہا تھا چند دن پہلے کہ ایک جو ہے وہ مرید صاحب تھے، یعنی ایک صاحب تھے، اچھے آدمی تھے، کسی کے پاس جاتے بھی تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ اب وہ روزانہ آ کر سنا رہے ہیں کہ جی مجھے تو جنت نظر آئی، آج میں نے جنت کے اندر فلاں فلاں چیزیں دیکھی، آج میں نے فلاں خواب کے اندر یہ دیکھا، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ تو جن کے پاس آتے جاتے تھے وہ کوئی اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سب تمہیں شیطانی دھوکہ ہو رہا ہے، تم جو سمجھ رہے ہو نا، اس لیے کہ شیطان ہر انسان پر الگ الگ طریقے سے وار کرتا ہے۔ نیک آدمی کو وہ نیکی کے ایسے رستے سے وہ لے آئے گا، یعنی اب ایک آدمی نیک ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ یہ زنا تو نہیں کرے گا، یہ شراب تو نہیں پیے گا، یہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، الحمدللہ نیک آدمی ہے، تو اب وہ ایسے رستے سے آئے گا کہ اس کے اندر اپنی نیکیوں کی وجہ سے عجب اور کبر پیدا ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھنے لگے، یہ سمجھنا کہ بھائی میں تو بڑا آدمی ہوں، میری تو دیکھو نمازیں بھی قضا نہیں ہوتی ہیں، میں تو تہجد گزار بھی ہوں، میں تو روزانہ جی حضرت میں تو روزانہ صبح سے شام تک 24,000 تسبیحات پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ آہستہ آہستہ شیطان اس کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اس لیے کہ جب انسان میں آ جاتی ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، بس سمجھ لو کہ اس کی تباہی کا وقت شروع ہو گیا۔ اور جب تک انسان یہ کہتا ہے کہ میری کوئی طاقت نہیں، میرا رب کرانے والا ہے، کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ پاک مجھے یہ توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جب کوئی بات اس کے سامنے آتی ہے اس کو مانتا ہے، سمجھتا ہے، تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے عافیت میں ہے۔ تو اب وہ مرید صاحب وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جب مجلس سے اٹھے تو لوگوں سے کہتے ہیں ارے میرا یہ جو حضرت صاحب ہے نا یہ میرے سے حسد کرنے لگے، یہ حضرت صاحب میرے سے حسد کرنے لگے ہیں، میں روز جنت کی سیریں کرتا ہوں، ان کو جنت نظر نہیں آتی ہے، ایسے ہی بڑے بنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ مجھ سے حسد کرنے لگے۔ یہ ہے تباہی کا راستہ کہ ذرا سی دیر میں انسان سمجھتا ہے میں آسمانوں پر پہنچ گیا۔ اور جب یہ وہاں سے اٹھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کر لے، اگر تو تجربہ کرنا چاہے، جب تجھے وہ جنت نظر آئے نا تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لینا، بس اور کچھ نہیں، یا اعوذ باللہ ایک دفعہ پڑھ لینا۔ اب یہ بہرحال وہاں سے اٹھ گیا، اٹھنے کے بعد اپنے اندر تو یہ بات یہ کہ جی میں تو بڑا آدمی ہوں اور میرے سے یہ بزرگ بھی حسد کرنے لگے۔ اب رات کو جب سویا خواب وہی نظر آنے لگے، اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی فلاں بزرگ نے یہ بات کہی تھی، تو میں ذرا اعوذ باللہ پڑھ کے تو دیکھوں۔ اب جو اعوذ باللہ پڑھی اور پتہ چلا کہ ہر طرف گندگی پڑی ہوئی ہے،
اور بری حالت کے اندر ہے، اس حالت کے اندر وہ خواب کے اندر سب نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب شیطانی. گویا کہ شیطان نے ایسا اس کو چکر چلایا کہ اب اس کے نماز روزے کی طرف سے تو نہیں آ سک رہا تھا، وہ اس کو جو ہے اس کی نمازیں نہیں چھڑا پا رہا تھا، اس کی تلاوت نہیں چھڑا پا رہا تھا. تو وہ اس رستے سے آیا کہ اس کو بہکا دیا کہ تجھ سے بڑا تو اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے، تیرے سے بڑے مقام پر کوئی نہیں ہے. لہذا دوستو انسان کو چاہیے، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی سے بیعت ہونا ضروری ہے، لیکن کم سے کم کسی کو اپنا مشیر بنا لو، کسی کو اپنا مشیر بنا لو کہ اپنے دینی امور میں، دینی معاملات میں مشورہ کر لیا کرو، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں خیر عطا فرمائیں گے. تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ شروع ہوئی تھی کہ جب کسی سے انسان بیعت کا تعلق قائم کر لیتا ہے تو خود بخود اس کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمانے میں اللہ والوں کو اپنے شاگردوں سے کیسی محبت ہوتی تھی. یہ روایت میں اپنے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست نقل کر رہا ہوں، اس میں میرے سوا کوئی اور واسطہ نہیں ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور مجھ سے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طرح زیارت کی کہ آپ کی مبارک آنکھوں کے لال لال ڈورے میں نے دیکھے، اور خواب ہی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبد الغنی نے آج اپنے پیارے رسول کو خوب دیکھ لیا؟ سبحان اللہ، کیا حضرات ہوں گے، کیسے کیسے اللہ کے نبی کی زیارت کوئی معمولی چیز ہے. اور یہ ثابت ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے آپ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان آپ کے روپ میں نہیں آ سکتا. تو ہمارے دادا شیخ جو ہیں حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے. فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبد الغنی نے آج اپنے پیارے رسول کو خوب دیکھ لیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عبد الغنی، تم نے آج اپنے رسول کو خوب دیکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت کے ساتھ مجھے 17 سال رہنے کی سعادت بلا استحقاق محض اپنے کرم سے عطا فرمائی. اور میرے شیخ جب بھی اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں تھانہ بھون حاضر ہوتے تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چند قدم آگے بڑھ کر ان سے معانقہ فرماتے اور یہ مصرع پڑھتے، اے آمدنت باعث صد شادی ماں، اے عبد الغنی تمہارے آنے سے مجھے بے حد خوشی ہوئی. ایک مرتبہ تھانہ بھون میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ کا خط ان کا نام لیے بغیر پڑھ کر سنایا. اس وقت وہاں سلطان پور کے بزرگ حاجی عبد الواحد صاحب بھی بیٹھے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے مرشد کا خط حکیم الامت رحمہ اللہ نے پڑھ کر سنایا تھا، جس میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریر میں یہ لکھا تھا کہ حضرت جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. یہ جملہ پڑھ کر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص اس زمانے کا صدیق ہے. حاجی عبد الواحد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ یہ خط سنا کر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے گھر تشریف لے گئے تو میں نے اس خط کو دیکھا تو اس پر عبد الغنی اعظمی لکھا ہوا تھا. ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت رحمہ اللہ کو لکھا کہ میں تھانہ بھون حاضری کی اجازت چاہتا ہوں. حضرت نے جواب میں لکھا کہ اجازت چہ مانے بلکہ اشتیاق، یعنی میں تو خوب آپ کا مشتاق ہوں. مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے قلب میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی دولت عطا فرماتے ہیں تو اللہ والے دوستوں سے مل کر ان کے قلب کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اے میرے اللہ والے دوست، تم میرے سامنے رہا کرو تو میری خوش نصیبی ہوگی. تمہاری ملاقات سے میری جان سو جان ہو گئی. اللہ والی محبت کا خوشی سے یہ حال ہوتا ہے. تو مولانا اللہ تعالیٰ سے مصافحے کا طریقہ حضرت فرماتے ہیں، یہ عنوان دیا ہے
فرمایا کہ مولانا ماجد علی جونپوری اور شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھا کرتے تھے۔ مولانا یحییٰ رحمہ اللہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور مولانا ماجد علی صاحب بیعت سے انکار کرتے تھے۔ جب کبھی وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اتنا بڑا قطب العالم پھر کہاں ملے گا، ان سے بیعت ہو جاؤ، تو ہنس کر فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں آزاد ہی رہنے دو۔ مگر مولانا یحییٰ صاحب ان کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ یہ کسی طرح اس اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے سچے پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے۔ سچے اللہ والے متبع شریعت اور سنت کے ہاتھ پر جب کوئی بیعت ہوتا ہے تو سلسلہ در سلسلہ اس کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، نبی کے جس ہاتھ پر تم بیعت ہو رہے ہو یہ گویا اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، نبی کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس طرح صحیح سلسلے میں بیعت ہونا گویا یہ سلسلہ بسلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مصافحہ ہے۔ عجیب، یہ بات میں نے آج پہلی مرتبہ پڑھی ہے، یعنی کیسی باریکی بیان فرمائی ہے کہ یہ جو سلسلے بیعت کے ہیں کہ جب آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ مثلا میں اپنے حضرت شیخ سے بیعت ہوں، میرے شیخ اپنے شیخ سے، ان کے شیخ سے، یہ سلسلہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، نبی کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو گویا جو بیعت ہوا اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا، ان سے مصافحہ ہو گیا۔ تو اس طرح سلسلے میں بیعت ہونا گویا کہ سلسلہ بسلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مصافحہ ہے۔ روئے زمین پر کوئی راکٹ، کوئی ہوائی جہاز، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس سے بندے کا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ ہو جائے، کیونکہ سلسلہ در سلسلہ یہ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو بتائیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے ہاتھ کا مصافحہ نصیب ہوا کہ نہیں؟ تو اس سلسلے کی بڑی برکت یہ ہے کہ اگر سنت و شریعت کا پابند سچا پیر ہو تو یہ ہاتھ سلسلہ بسلسلہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال جب مولانا یحییٰ صاحب رحمہ اللہ نے دیکھا کہ مولانا ماجد علی صاحب مرید ہونے سے کترا رہے ہیں تو انہوں نے ایک ترکیب نکالی۔ جب بخاری شریف پڑھتے ہوئے وقفہ ہوا تو خود ہی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کر دیا کہ حضرت مولانا ماجد علی کو بیعت کر لیجئے۔ مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے سمجھا کہ شاید مولانا ماجد علی نے مولانا یحییٰ کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، فوراً ہاتھ بڑھا دیا۔ جب قطب العالم نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا تو پھر مولانا ماجد علی کو ہمت نہ ہوئی کہ اتنا بڑا قطب العالم ہاتھ بڑھائے اور وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں۔ اتنی بدتمیزی اور بے ادبی کی ہمت کون کر سکتا تھا؟ بس داخلے سلسلہ ہو گئے۔ میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا ماجد علی جونپوری ساری زندگی مولانا یحییٰ رحمہ اللہ کو اشک بار آنکھوں سے شکریہ کا خط لکھتے رہے کہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ مجھ جیسے آزاد منش کو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کرا کے اللہ کی محبت کی زنجیروں میں گرفتار کر لیا۔ مولانا ماجد علی کا علم اتنا تھا کہ حکیم الامت رحمہ اللہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی سچی اور پکی محبت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اور اہل اللہ کا تعلق نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ بھی غالباً بتایا تھا کہ میرے بہنوئی کے والد کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں پچھلے چند 2 مہینے پہلے غالباً۔ تو آخری بات کہتے ہیں ہماری بہن کو یعنی اپنی بہو کو یہ نصیحت تھی کہ بیٹا دیکھنا، اپنی اولاد کو اللہ والوں کی صحبت میں بٹھانا، ان کی صحبت سے دور نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بیٹا جس نے خدمت کی ہے، ہمارا جو بہنوئی ہیں بڑی خدمت کی ہے اپنے والد کی، اتنی خدمت کی ہے کہ بعض مرتبہ یعنی سمجھ لیں کہ سارا خاندان جھنجلا جاتا تھا کہ یہ کیا ہر وقت ابا ابا کرتا رہتا ہے،
لیکن اللہ پاک اس کو خوش رکھے، اس نے بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے. تو یہ کہتے تھے کہ اس نے جو یہ میری خدمت کی ہے اس وجہ سے کہ میں نے اس کو اللہ والوں کے پاس بٹھایا تھا. بچپن سے میں اپنے ساتھ اس کو لے کر جاتا تھا. تو اگر چاہتے ہیں والدین کہ ہماری اولاد ہماری خدمت کرے بڑھاپے میں، جب اس وقت میں جب اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس وقت اولاد